بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلیمان سید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گریٹیٹیوڈ یعنی شکر کے بارے میں اور اعمال صالح کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے خطاب ختم کیا تو ایک آدمی اٹھا اور اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے زیادہ بھی کوئی نالجبل ہے، کوئی آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے اس دنیا میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور آپ کو فوراً تنبیہ کی اور بتایا کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ تم سے زیادہ نالجبل ہے، تم سے زیادہ علم والا ہے۔ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو اولو العزم پیغمبر تھے ان 5 میں سے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ شریعت کا علم بھی رکھتے تھے اور آپ کلیم اللہ تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات بھی کرتے تھے اور نالج ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کی گئی تھی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کی ٹھانی کہ وہ علم جو ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کا بعد کا واقعہ پورا سورہ کہف میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جس طرح شرائط رکھی حضرت خضر علیہ السلام نے ان ملنے کے بعد کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ رہو گے تو کوئی سوال نہ کرنا وغیرہ۔ تو آپ نے کشتی میں سوراخ کیا، حضرت خضر علیہ السلام نے، آپ نے پوچھا، انہوں نے آپ کو روک دیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک بچے کو ناحق قتل کیا حضرت موسیٰ کے مطابق، تو اس کی لاجک بھی حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تھی، اس پہ بھی انہوں نے صبر نہیں کیا۔ جو واقعہ ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ایک گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر نے دیکھا اور آپ نے اس کو مرمت کرنے کی ٹھانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس گاؤں والوں نے ہمیں نہ کچھ کھانے کو دیا نہ پینے کو مانگنے پر بھی، تو آپ کیوں بغیر اجرت کے یہ دیوار تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں نے یہ دیوار تعمیر کی، اس گھر کی۔ یہ 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار تھی جسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 نبی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں۔ دیوار تعمیر کرنے کے بعد حضرت خضر کے مطابق چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے تو ان کو ڈپارٹ ہونا تھا، تو انہوں نے وجہ بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ پوشیدہ ہے اور ان یتیم لڑکوں کے کوئی وارث نہیں ہے، اور اگر یہ دیوار گر جائے تو اس خزانے پر اس گاؤں کے لوگ جو سٹنجی ہیں، گریڈی ہیں، وہ ناحق قبضہ کر لیتے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ دیوار تعمیر کی کیونکہ ان یتیم بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ نیکی جو ہے انسان کی، وہ نسل در نسل اس کے بینیفٹس اس کی اولادوں تک پہنچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آئی، یہ علم لدنی تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس علم کی اہمیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو وہ بجا لائے اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ دیوار تعمیر کی، صرف اس لیے کہ ان بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ ناظرین، جو بلیسنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم عطا کی ہوئی ہیں ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ بلیسنگز کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، انکاؤنٹیبل ہیں۔ اگر ہم نعمتوں کی یہ لسٹ بنانا شروع کریں جو ہمیں معلوم ہے تو وہ لسٹ بھی اتنی طویل ہوگی کہ ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، جن میں کچھ ظاہری ہیں اور بہت سی باطنی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ انسان میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ سَبِيلًا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن کریم میں شکر کے مقابلے میں اس کا متضاد یا اس کا اپوزٹ جو بیان کیا گیا ہے وہ کفر ہے، یعنی کہ کفران نعمت کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے سیدھا راستہ دکھایا تاکہ وہ شکر گزار، چاہے تو شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر کرو، کفر نہ کرو۔
اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور شکر کرو اور ناشکراپن نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شکر کی بہت اہمیت ہے۔ ناظرین، یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کے 4 لیولز ہیں۔ پہلا لیول یہ ہے کہ ہم تسبیح کریں، آپ کی زبان حرکت کر رہی ہو لیکن آپ کا دماغ کہیں اور ہو، ثواب اس پر بھی ملے گا۔ لیکن جو آبجیکٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلوزنس حاصل کرنا، اس کا پلیئر حاصل کرنا، وہ نہیں ہے۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ کا دماغ تو پریزنٹ ہے لیکن زبان آپ کی خاموش ہے، آپ کی ٹنگ جو سائلنٹ ہے اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہے۔ یہ تھوڑا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جاتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ کر اس کی کاریگری پر اور اس کی شان اور عظمت کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی زبان اس وقت خاموش ہے۔ تیسرا جو ہائر لیول ہے جس میں آپ اللہ کے اور قریب ہوتے ہیں، اس میں آپ کی زبان بھی موو کر رہی ہوتی ہے، آپ کی ٹنگ بھی موو کر رہی ہوتی ہے اور آپ کا مائنڈ بھی پریزنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح نماز کی حالت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ زبان سے بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ دماغ سے اس کے میننگ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ کا دماغ کہیں اور نہیں ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی قربت کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہے۔ یہ ذکر کا بہتر مقام ہے۔ اس سے اعلیٰ مقام جو چوتھا مقام ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کی زبان بھی حرکت کر رہی ہو، آپ زبان سے بھی تسبیح کر رہے ہوں، آپ کا دماغ بھی پریزنٹ ہو اور قلب بھی آپ کا مکمل طور پر خلوص کے ساتھ پریزنٹ ہو، یعنی کہ دل سے آپ کے وہ تسبیح اور حمد و ثنا ہو رہی ہو اللہ رب العزت کی۔ یہ ہائیسٹ لیول ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو شکر یہ ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں۔ وہ نماز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، فرائض کی ادائیگی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ صرف لپ سروس نہیں ہے بلکہ اعمال کے ذریعے آپ کو شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن اس رب العزت نے تمام انسانوں کو عطا کی ہیں اور فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرہ ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے، ناشکرے بنو گے، تو تم پر سخت عذاب نازل کروں گا۔ اب ناشکری کی اس کیفیت پہ اتنا سخت عذاب جو بڑے بڑے گناہوں میں انسان کو دیا جاتا ہے، یہ کفر کے قریب ہے، یعنی کہ کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں اور ان کی شکرانہ نہیں ادا کر رہے۔ نیچرلی شکر ایمان کی ہائیسٹ فارم ہے، اور ایمان کا اپوزٹ بھی کفر ہے، اور ناشکری اور شکر کا اپوزٹ بھی کفر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر چونکہ ایمان کا ہائیسٹ لیول اس لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں ہم اللہ تعالیٰ پر جو ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز کا دینے والا وہی ہے، ہمیں تمام نعمتیں اسی نے عطا کی ہوئی ہیں۔ ناظرین، شکر کرنے کے لیے قناعت بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیش بہا نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوش نہیں ہوتے اور شکر نہیں ادا کرتے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو قناعت رکھتا ہے، وہ تھوڑا ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور شکر گزار بندوں میں شامل ہوتا ہے، اور عذاب سے بھی بچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں نازل کرتا ہے جو لوگ ناشکری کر کے کرتے ہیں۔ انشکر لی والی والدیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ہم نے دیکھا کہ شکر صرف لپ سروس نہیں ہے بلکہ اعمال کے ذریعے بھی ہے، اور چونکہ ہمارے والدین نے ہمیں بڑی مشقت سے پالا ہوتا ہے تو ان کا شکر بھی ہم عملی طور پہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ شکر کی نہایت اہم قسم ہے جو کریشن کے لیے بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اگر انسانوں کے شکر گزار نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں مجھے لپیٹ کر جنت میں نہ لے جائے۔ یعنی کہ اللہ کی گریس اور مرسی ریکوائرڈ ہوتی ہے ہمارے اعمال کے قبولیت کے لیے۔ ہمارے اعمال جو ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پرفیکشن کے لیول پہ لے کے جائیں، لیکن اس لیول پہ پہنچنے کے بعد بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اعمال کو بہت چھوٹا سمجھے، بلیٹل اس کو کرے، ان دا سینس کہ وہ اپنے اعمال پہ ریلائی نہ کرے۔ کیونکہ جب آپ اپنے اعمال پہ ریلائی کرتے ہیں تو اس صورت میں جب کوئی فال آؤٹ ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے۔ ریلائنس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور یہ کہ ہم جو اعمال پیش کر رہے ہیں اس کو کس ذات کو پیش کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان دا سینس کہ وہ کس وقت کیسے مقبولیت کے مقام پہ پہنچتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اعمال کرنے کا نتیجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا سب کو۔ ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، علم، عمل اور حال۔ حال سے مراد یہاں پہ اسپریچول سٹیٹ ہے۔ علم اگر انسان کو ہوگا تو اللہ رب العزت کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کر سکے گا، اور علم بہتر ہونے کی صورت میں عبادات بھی بہتر ہوں گی، اور عبادات جب بہتر ہوں گی تو علم اور عمل کی بنیاد پہ اس کی اسپریچول سٹیٹ بھی امپروو ہوگی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ کلوز ترین ہو جائے گا، قریب ترین ہو جائے گا۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یاد رکھ کے، جو مجھے یاد رکھے گا اس نے شکر ادا کیا، اور جو مجھے بھول گیا اس نے کفر کیا۔ شکر ہماری زندگیوں کا نہایت ہی اہم ترین حصہ ہونا چاہیے۔ آپ یا تو صبر کی حالت میں ہوں یا شکر کی حالت میں ہوں۔ ان 2 کیفیات سے نکل کر اگر آپ کسی تیسری حالت میں ہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شبہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور ممکن نہیں ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جا سکے مکمل طور پر۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں اور سلامتی میں رکھے، اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔